رومن امپائر 3 बर्र-ए-आज़मों में फैली हुई थी। इसके मशरिक में ईरान की सासानी अम्पायर थी। ये सल्तनत आज के बलोचिस्तान तक वसी थी। ये दोनों अम्पायर्स अपने वक्त की ऐसी सुपर पावर्स थीं जो हर लम्हा एक दूसरे को मिटाने के लिए हालते जंग में रहती थीं। अरब कबाइल इन दोनों में से किसी एक के बाद गुजार बनकर ही रह सकते थे, यानी या तो वो रूमियों की वैसल स्टेट यानी उनके मातहत होंगे या फिर ईरानियों के। लेकिन 633 CE में एक अरब सालार खालिद बिन वलीद ने इन दोनों सल्तनतों को चैलेंज कर दिया। एक के बाद एक सल्तनत से खूनरेज जंगें हुईं। इन लड़ाइयों में खालिद बिन वलीद ने अपने से कहीं बड़े लश्करों और तजर्बाकार जनरल्स को शिकस्त फाश दी। इन फतूहात के पीछे अजीम जनरल खालिद बिन वलीद की क्या हिकमत अमली पोशीदा थी। रूमी और आतिश परस्त फारसियों की ताकत और कमजोरियां क्या क्या थीं। अरब सालार को इनसे जंग आखिर क्यों करना पड़ी। मैं हूं फैसल वड़ाइच और देखो सुनो जानो के नए सिलसिले जनरल्स एंड बैटल्स के पहले हिस्से में हम आपको यही सब दिखाएंगे। माय क्यूरियस फेलोज, कदीम दौर में अगर किसी सल्तनत ने सबसे ज्यादा अरूज हासिल किया तो वो रोमन अम्पायर थी। दूसरी सदी 2nd सेंचुरी के दौरान रोमन अम्पायर की सरहदें मगरिब में आज के बरतानिया से लेकर मशरिक में खलीज फारिस यानी पर्शियन गल्फ तक फैली हुई थी। ताहम आने वाली सदियों में ये सल्तनत ज़वाल पजीर हुई और एक एक करके अपने इलाके गंवाती चली गई। 117 में 117 CE में इस सल्तनत का जो रकबा था वो 4 सदियों बाद 628 CE 628 CE में कॉमन इरा में सुकड़ कर आधे से भी कम रह गया था। इसकी मगरबी अम्पायर जो इटली में थी और जिसका दारुल हुकूमत एक तवील अरसे तक रोम शहर रहा, वो मगरबी अम्पायर अब ख़त्म हो चुकी थी। अब मशरिक में ईस्टर्न रोमन अम्पायर या बाज़ंतीनी सल्तनत ही बाकी बची थी और इसका दारुल हुकूमत अब कुस्तुनतुनिया था। वीडियो में हम इसी बाज़ंतीनी सल्तनत को ईस्टर्न रोमन अम्पायर कहेंगे। ये वही जगह है जहां आज तुर्की का शहर इस्तांबुल है। बज़ाहिर ये ईस्टर्न रोमन अम्पायर 3 बर्र-ए-आज़मों यानी यूरोप, अफ्रीका और एशिया तक वसी थी, लेकिन हकीकत में ये अपना अरूज गुजार चुकी थी और ज़वाल का शिकार थी। रोमन सल्तनत के मगरिब में यूरोप वाली साइड पर ज़्यादातर इलाका मुख्तलिफ जंगजू यूरोपियन कबाइल ने उनसे छीन लिया था। इटली और यूनान के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी सारे इलाके पर इन्हीं कबाइल का कब्जा था। ख़ास तौर पर आवार और सलाविक कबाइल तो इतने ताकतवर थे कि वो मगरबी साइड से रोमन अम्पायर के दारुल हुकूमत इस्तांबुल उस वक्त के कुस्तुनतुनिया तक पहुंच चुके थे। उनके रास्ते की वाहिद रुकावट कुस्तुनतुनिया की बुलंद और नाकाबिले शिकस्त दीवारें थीं। जंगजू कबाइल इन दीवारों के सामने बेबस हो जाते थे, ताहम वो वक्फे से हमले जारी रखते थे और रोमन्स को डरा धमका कर उनसे बड़ी बड़ी रकमें भी वसूल कर लिया करते थे। रोमन्स भी अमन की कीमत समझकर ये रकम बतौर रिश्वत या आप कुछ भी समझे अदा कर देते थे। इस रिश्वत और मजबूत दीवारों के सहारे ही इस ईस्टर्न रोमन अम्पायर का भरम कायम था। मगरिब में रोमन अम्पायर को अवार्स और स्लाविक्स का सामना था तो मशरकी सरहदों पर उसे ईरानी अम्पायर का चैलेंज दरपेश था। मौरखीन इस ईरानी अम्पायर को फारसी, पर्शियन या सासानी अम्पायर कहते हैं, लेकिन वीडियो में किसी भी कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम इसे मुसलसल ईरानी अम्पायर कहेंगे। तो दोस्तों, ये ईरानी अम्पायर मशरिक में बलूचिस्तान और अफगानिस्तान जबकि मगरिब में इराक और आज़रबाईजान तक फैली हुई थी। इसका दारुल हुकूमत टेस्फोन था, जिसे अरब अलमदाइन कहते थे। अलमदाइन का मतलब था एक से ज़्यादा शहर, यानी बहुत सारे शहर इकट्ठे। चूँकि टेस्फोन की आबादी उस दौर के लिहाज से कई शहरों के बराबर थी, इसलिए इसे अरब अलमदाइन कहते थे। इस शहर के अब खंडर ही बाकी रह गए हैं जो मौजूदा बगदाद से 35 किलोमीटर दूर जनूब मशरिक में साउथ ईस्ट में वाक़या है। तो ये ईरानी सल्तनत रोम के लिए एक मुस्तकिल ख़तरा दोस्तों उस वक्त बन चुकी थी। दोनों सल्तनतों में कई सदियों से वक्फे से लड़ाइयाँ होती रहती थी। ख़ास तौर पर ये आज जो तुर्की के साथ काकेशिया का इलाका है, ये इन लड़ाइयों का मरकज़ था। इस इलाके में जॉर्जिया, आर्मीनिया और आज के आज़रबाईजान वगैरह शामिल थे। ये इलाका इन दोनों ताकतों में मुस्तकिल डिस्प्यूटेड एरिया था, मुतनाज़े इलाका था, जिस पर कभी एक ताकत कब्जा जमा लेती तो कभी दूसरी।
اس کے علاوہ کبھی کبھار یہ جنگیں شام اور مصر تک بھی پھیل جایا کرتی تھیں، لیکن ہر جنگ کا ایک ہی نتیجہ نکلتا تھا کہ پہلے ایرانی فوج حملہ کر کے رومن امپائر کا اگر ایک بڑا علاقہ چھین چکی ہے تو اس کے بعد رومن امپائر جوابی حملہ کرتی اور ایرانیوں کو پیچھے دھکیل کر اپنے علاقے واپس لے لیتی۔ دونوں امپائرز میں سے کسی میں اتنی طاقت اب نہیں تھی کہ دوسرے کے علاقے پر تادیر قبضہ برقرار رکھ سکے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایرانین امپائر کی مغربی اور رومن امپائر کی مشرقی سرحد پر سٹیل میٹ ہو چکا تھا۔ اس سٹیل میٹ کو توڑنے کے لیے شہنشاہ ایران خسرو پرویز نے 602 CE میں ایک بھرپور حملہ کیا۔ یہاں ایک بھرپور جنگ دوستوں شروع ہوئی۔ اگلے 26 سال تک دونوں امپائرز کی فوجیں اسی جنگ میں ایک دوسرے کو خاک و خون میں نہلاتی رہیں۔ اس جنگ میں ایرانیوں کا پلڑا آخرکار بھاری رہا اور جارجیا سے لے کر مصر تک ایرانیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس جنگ نے ایرانی امپائر کو اپنی انتہائی بلندی پر پہنچا دیا، حتیٰ کہ دمشق اور بیت المقدس یعنی یروشلم جیسے اہم ترین شہر بھی ایرانیوں ہی کے قبضے میں چلے گئے تھے۔ بلکہ ایک موقع پر تو ایرانی فوج رومن دارالحکومت قسطنطنیہ کے باہر پہنچ گئی تھی، تاہم وہ اس پر قبضہ نہیں کر سکی۔ وہی آپ جانتے ہیں، مضبوط دیواریں۔ آخر میں رومن حکمران ہیراکلس I نے خسرو پرویز کو شکست دے کر تمام کھوئے ہوئے علاقے واپس چھین لیے۔ وہ بیت المقدس سے یروشلم سے چھینی گئی عیسائیوں کی مقدس ترین صلیب ٹرو کراس بھی ایرانیوں سے واپس لے آئے تھے۔ نتیجہ وہی، ڈھاک کے 3 پات، کچھ بھی نہیں بدلا۔ تاہم دوستو، یہ سٹیل میٹ والی جنگ دونوں ہی امپائرز کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ اس نے دونوں طاقتوں کو بہت کمزور کر دیا، کیونکہ اس جنگ میں دونوں طرف سے انگنت جانیں ضائع ہوئی تھیں، کئی تجربہ کار کمانڈرز مارے گئے تھے اور خزانہ بھی تقریباً خالی ہو گیا تھا۔ اب دونوں امپائرز اسی نقصان کے باعث ڈی سٹیبل ہو گئی تھیں، لڑکھڑانے لگی تھیں۔ ایرانی امپائر پر تو دوستو اتنا اثر ہوا کہ تخت و تاج کے لیے خانہ جنگی وہاں شروع ہو گئی۔ ہارے ہوئے ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ، جسے قباد ثانی کہا جاتا ہے، اس نے قتل کروا دیا۔ یہی نہیں، اس نے اپنے 18 بھائیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تاکہ اس کی حکومت کو چیلنج کرنے والا کوئی زندہ نہ رہے۔ خسرو پرویز کے حوالے سے صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ یعنی شاہ ایران خسرو پرویز کو بحرین کے گورنر کے ہاتھ ایک خط بھیجا تھا۔ اس خط میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی، تاہم خسرو پرویز نے وہ خط پھاڑ دیا۔ اس پر رسول خدا نے اسے بددعا دی کہ اللہ فارس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ بر صغیر کے مشہور ہسٹورین اکبر نجیب آبادی نے لکھا ہے کہ خسرو پرویز نے یمن کے گورنر کو لکھا کہ عربوں کے پیغمبر کو گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیج دو۔ گورنر بازان نے 2 آدمی اس مقصد کے لیے مدینہ میں بھیجے۔ وہ دونوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور انہیں خسرو پرویز کے حکم سے آگاہ کیا۔ اس پر رسول خدا نے کہا کہ جس کو اپنا خدا تم سمجھ رہے ہو یعنی خسرو پرویز، وہ رات اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے۔ یہ دونوں قاصد واپس یمن کے گورنر کے پاس پہنچے اور اسے یہ بات بتائی۔ اسی دوران ایرانی دارالحکومت مدائن سے اطلاع ملی کہ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا ہے۔ گورنر نے جب یہ بات سنی تو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ تو بہرحال خسرو پرویز اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کی موت کے بعد ساسانی امپائر، ایرانی سلطنت تیزی سے زوال کی طرف جانے لگی۔ خسرو پرویز کی موت کے بعد محض 5 برس کے عرصے میں کم از کم 11 حکمران یہاں آئے اور گئے۔ ان میں ایک ایرانی جنرل شہر براز، خسرو پرویز کی 2 بیٹیاں پرام دخت اور آرزمی دخت بھی حکمران بنی۔ آخر میں 633 میں خسرو پرویز کا پوتا یزدگرد سوم، یزدگرد III تخت نشین ہوا۔ وہ تقریباً 20 برس تک ساسانی امپائر کے آخری حکمران کی حیثیت سے زندہ رہا، لیکن یہ حیثیت بھی محض سمبولک تھی۔ تخت نشینی کے وقت یزدگرد کی عمر کیا تھی، اس پر مسلم ہسٹورینز میں اتفاق نہیں۔ مورخ ابن قتیبہ کے خیال میں اس کی عمر محض 15 سال تھی، جبکہ طبری میں لکھا ہے کہ یزدگرد III کل 28 سال ہی زندہ رہا تھا۔ تو اگر اس حساب سے طبری کے ریفرنس سے دیکھیں تو تخت نشینی کے وقت یزدگرد III کی عمر محض 8 سال تھی، 8 ایئرز تھی۔ اسی وجہ سے اصل طاقت اس کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس کے درباریوں کے ہاتھ میں تھی۔ محلاتی سازشوں کا بازار بھی گرم تھا۔ لیکن دوستو، بعض مورخین اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب حملے کے وقت ایران کا شہنشاہ یزدگرد نہیں بلکہ اردشیر تھا۔ تو دوستو، یہاں یہ جاری تھا تو ادھر سینٹرل ایشیا اور کاکیشیا ریجن سے ترک قبائل بھی ایرانی سلطنت پر حملے کر رہے تھے۔ ترکوں نے ایرانیوں سے موجودہ جارجیا کا علاقہ چھین لیا تھا۔
اسی طرح خلیج کی ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ عمان اور پھر یمن تک کا سارا علاقہ بھی ایرانی سلطنت سے الگ ہو کر عربوں کی مسلم خلافت کا حصہ بن گیا تھا۔ روم ایران جنگ کا نقصان ان دونوں کو یہ ہوا کہ ایرانی امپائر تباہی کے دہانے پر آ گئی تو رومن امپائر بھی اپنی طاقت کا رعب بمشکل تمام قائم رکھنے پر مجبور ہو گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب عرب سے آنے والا صحرائی لشکر دونوں بڑی سلطنتوں کے لیے موت کی مہر ثابت ہوا۔ یہ عرب صحرائی لشکر مسلم جنرل خالد بن ولید کی کمان میں آ رہا تھا۔ خالد بن ولید کے لشکر کو ایرانیوں اور رومیوں سے پہلے عربوں کی ایک سلطنت سے دو ہاتھ کرنا پڑے۔ دراصل تیسری صدی 3rd سینچری میں 2 عرب قبیلے یمن سے ہجرت کر کے عرب کے ایرانی اور رومی بارڈر پر آباد ہو گئے تھے۔ شام اور اردن میں آباد ہونے والے عرب بنو غسان کہلاتے تھے۔ انہوں نے اپنی سلطنت قائم کی اور یہ سلطنت الغساسنہ کہلائی۔ الغساسنہ رومیوں کے باج گزار تھے۔ اسی طرح دریائے فرات کے مغربی کنارے پر جو یمنی آ کر آباد ہوئے وہ بنو لخم کہلاتے تھے۔ انہوں نے اللخمیون سلطنت قائم کی۔ اسے تاریخ میں المناظرہ سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ جزیرہ نما عرب کے کچھ علاقے بھی اس سلطنت کا حصہ رہے۔ یہ لوگ ایرانی امپائر کے باج گزار بن گئے اور ان کے ماتحت آ گئے۔ ان دونوں سلطنتوں کی زیادہ تر آبادی عربوں کے مسلم لشکر کی آمد سے بہت پہلے عیسائیت قبول کر چکی تھی۔ عرب قافلے جب تجارت کی غرض سے نکلتے تھے، شام اور عراق جاتے تھے تو انہی عرب یمنی عیسائیوں کے علاقوں میں بھی آتے تھے۔ یہاں سے انہیں عیسائیت اور ایرانیوں کے مذہب زرتشت کے بارے میں کافی معلومات ملتی تھیں۔ دن میں تجارت ہوتی تھی اور رات کی محفلوں میں لمبی گپ شپ کے دوران دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے کے قدیم قصے، کہانیاں اور حالات جانا کرتے تھے۔ یعنی عربوں کو ان قبائل اور ان کی تاریخ کے بارے میں بہت عرصے سے بہت اچھی طرح پتہ تھا۔ تو خیر دوستو، ایران کی ماتحت عراقی اللخمیون سلطنت کا دارالحکومت الہیرا تھا۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی کنارے پر موجود کوفہ شہر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، جبکہ روم کے ساتھی بنو غسان کی سلطنت کا دارالحکومت موجودہ شام کا شہر بصرہ الشام تھا۔ یہ دونوں سلطنتیں اپنے رومن اور ایرانی آقاؤں کو جنگوں کے دوران لڑنے کے لیے اپنے سپاہی مہیا کیا کرتی تھیں۔ خاص طور پر یہ سپاہی جو یہ مہیا کرتی تھیں یہ گھوڑ سوار دستوں کی شکل میں ہوتے تھے جو دشمن کی جاسوسی کرتے تھے یا چھاپہ مار کاروائیاں کرتے تھے۔ یہ دونوں سلطنتیں جزیرہ نما عرب اور روم و ایران کے درمیان ایک بفر زون کا کردار ادا کرتی تھیں۔ عرب کے صحرا سے کوئی بھی لشکر ایران یا روم کی طرف آتا تو پہلے اسے ان دونوں میں سے کسی ایک سے ٹکرانا پڑتا تھا۔ 629 CE 629 میں اردن کے علاقے موتا میں ہونے والی جنگ میں بھی یہی رومنز کے ساتھ بنو غسان نے ہی عرب لشکر کا مقابلہ کیا تھا۔ یہ جنگ اتنی خون ریز تھی کہ 3 عرب سالار ایک کے بعد ایک کر کے جان کی بازی ہارتے گئے۔ آخر کار خالد بن ولید مسلم عرب فوج کو بچا کر واپس لے آئے تھے۔ اس جنگ کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا۔ یعنی کچھ عرب قبائل ہی اسلامی خلافت اور روم و ایران کے درمیان حفاظتی دیوار بن کر کھڑے تھے۔ ان دونوں امپائرز تک پہنچنے کے لیے اس بفر زون کی دونوں حکومتوں کو گرانا ضروری تھا۔ عربوں کی خوش قسمتی تھی کہ بفر زون کی یہ دونوں سلطنتیں اپنی پیرنٹ امپائر کے کچھ اقدامات کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو رہی تھیں۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ روم کی حکومت نے 6 صدی کے آخر میں اپنی باج گزار سلطنت الغساسنہ کے ایک حاکم المنظر پر ایرانیوں کی حمایت کا الزام لگا کر اسے جلاوطن کر دیا۔ بعد میں اس کے بیٹے کو بھی قید کر لیا گیا۔ اس پر جب بنو غسان نے بغاوت کی تو رومن فوج نے باغیوں کو سخت ترین انداز میں کچل کر رکھ دیا۔ اسی وجہ سے بنو غسان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ رومیوں سے نفرت بڑھنے لگی۔ رومیوں کے ظلم کے علاوہ ان کے رومیوں سے دوستوں کچھ مذہبی اختلافات بھی تھے اور بہت شدید نوعیت کے تھے۔ اگرچہ رومن شہنشاہ اور الغساسنہ امپائر کے لوگ دونوں ہی ایک ہی مذہب یعنی عیسائیت کے پیروکار تھے، لیکن ان کے فرقے الگ الگ تھے۔ رومن شہنشاہوں کا عقیدہ یہ تھا کہ کرائسٹ یعنی حضرت عیسیٰ خدا بھی ہیں اور انسان بھی، جبکہ بنو غسان کا عقیدہ یہ تھا کہ کرائسٹ صرف گاڈ ہے، انسان نہیں ہے۔ رومن شہنشاہ چاہتے تھے کہ بنو غسان بھی ان کا عقیدہ، ان کا فرقہ اپنا لیں۔ یمنی عرب اس پر جھگڑا کرتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے، سو اختلافات شدید سے شدید تر ہوتے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ فرقہ وارانہ اختلافات بہت شدید ہوتے ہیں، تو وہ یہاں پر پیدا ہو چکے تھے۔
رومنز کی طرح ایرانی حکمرانوں نے بھی اپنے یمنی حامیوں یعنی اللخمیون کو دشمن بنا لیا تھا۔ وہ اس طرح کہ خسرو پرویز نے 602 CE میں بنو لخم کے حکمران النعمان III کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے بنو لخم پر ایک کٹ پتلی حکمران مسلط کر دیا۔ عرب علاقوں میں ایرانی کمانڈرز اور فوجی دستے تعینات کر دیے گئے اور اس علاقے کی خود مختاری ختم ہو گئی۔ اس پر یمنیوں کے ایک حصے نے ایرانیوں کے خلاف بغاوت کر دی اور عرب سے اپنے حامی قبائل کو بلا کر ایرانیوں پر دھاوا بول دیا۔ 609 CE میں جنوبی عراق میں باغی یمنیوں اور ایک ایرانی لشکر کی بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں یمنی لشکر نے ایرانیوں کو شکست فاش دی۔ اس جنگ کو تاریخ میں مارکہ ذیقار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک فیصلہ کن فتح ثابت نہیں ہوئی۔ یمنی لشکر نے اس فتح کے بعد کٹ پتلی حکمران کے مرکز الہیرا شہر پر قبضے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش ناکام رہی اور وہ اسے فتح نہیں کر سکے۔ یمنیوں کے قبائلی ساتھی عرب قبائل صحرا کی طرف واپس لوٹ گئے اور یوں مغربی عراق پر ایرانیوں کا قبضہ برقرار رہا، لیکن بنو لخم کے بہت سے لوگ اب اس حکومت سے بددل ہو گئے۔ مختصر یہ کہ روم اور ایران کے درمیان یہ جو یمنی عربوں کی ایک دیوار کھڑی تھی، ایک طاقتور بفر زون تھا، یہ کمزور ہو چکا تھا۔ یہ بفر زون اب پہلے جیسا مضبوط نہیں رہا تھا۔ شام، اردن اور عراق میں رہنے والے عرب قبائل رومنز اور ایرانیوں کی حکومتوں کے کافی حد تک خلاف ہو چکے تھے۔ اب انہیں کسی تیسری طاقت کا انتظار تھا جس کے ساتھ مل کر وہ اپنے رومن اور ایرانی آقاؤں سے پرانے حساب چکتا کر لیں۔ ان ناراض یمنی عربوں کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا، کیونکہ جزیرہ نما عرب میں جلد ہی ایک نئی طاقت ابھری۔ یہ طاقت تھی مسلم خلافت۔ 632 CE میں عرب کی خلافت اسلامیہ طاقتور ہونا شروع ہو گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ اسلام تھے۔ منصب سنبھالتے ہی کچھ عرصہ انہیں بغاوتوں کو کچلنے اور خلافت کو مستحکم کرنے میں لگ گیا۔ بغاوتوں سے نمٹنے کے بعد خلیفہ اول نے ایرانی اور رومی امپائر پر توجہ دی اور سب سے پہلے عراق کو یعنی بفر زون کے اس علاقے کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا جو ایرانیوں کے کنٹرول میں تھا۔ مائیکورس فیلوز یہاں آپ کو اس دور کے عراق کی ایک جھلک دکھاتے ہیں جس سے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ہسٹورین آغا ابراہیم لکھتے ہیں کہ عراق اپنی ثقافت، دولت اور خوراک کی کثرت کی وجہ سے ایرانی امپائر کا سب سے قیمتی موسٹ پرائزڈ صوبہ تھا۔ بنجر صحراؤں سے تعلق رکھنے والے عربوں کے حساب سے یہ ایک سرسبز جنت تھی، ایک ایسی سرزمین تھی جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھیں۔ اس میں دجلہ اور فرات جیسے بڑے دریا رواں تھے۔ عراق کی زرخیزی اور خوشحالی کی بدولت ہی ایرانیوں نے یہاں اپنا دارالحکومت المدائن بسایا تھا۔ اب عرب خلافت اس علاقے کو اپنی سلطنت کا حصہ بنانا چاہتی تھی۔ عراق کے قریب رہنے والے عرب قبائل بھی اس پر حملے کے لیے بے چین تھے۔ دور خلافت کے بالکل آغاز ہی میں ایک عرب سردار نے مدینہ آ کر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کو عراق پر حملے کی دعوت دی۔ یہ عرب سردار مسنا بن حارثہ شیبانی تھے۔ مسنا بن حارثہ بنی بکر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ ایرانی شہنشاہت کے ساتھ والی اللخمیون امپائر کے قریب ہی آباد تھا۔ مسنا بن حارثہ گھوڑ سواروں کے گروپ کے ساتھ عراق میں چھاپہ مار کاروائیاں بھی کر چکے تھے۔ اس دوران انہوں نے ایرانی فوج کی کمزوریوں کو اچھی طرح جائزہ بھی لے لیا تھا۔ مقامی آبادی کے اپنے ایرانی آقاؤں سے خراب تعلقات بھی ان کے سامنے آ چکے تھے۔ پھر عراق سے انہیں بہت سا مال غنیمت بھی ملا تھا۔ یہی مال غنیمت اور انٹیلیجنس معلومات لے کر مسنا بن حارثہ خلیفہ اول کے پاس پہنچے تھے۔ انہوں نے یہاں پہنچ کر درخواست کی کہ مجھے ان پر یعنی میری قوم میں سے جو اسلام لے آئیں ان پر سردار بنا دیجئے، میں اجمیوں سے جنگ کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی اور انہوں نے مسنا بن حارثہ کو ایک اتھارٹی لیٹر لکھ کر دے دیا۔ مسنا بن حارثہ نے اپنے وطن واپس آ کر اپنے لوگوں کو کامیابی سے اسلام کی طرف مائل بھی کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے تقریباً 2000 جوانوں کا ایک لشکر تیار کیا۔ تاریخ طبری کے مطابق وہ اس لشکر کے ساتھ عراق میں کبھی کسکر کے ایک حصے پر اور کبھی دریائے فرات کے مغربی حصے پر حملے کرتے تھے۔ لیکن ادھر خلافت میں خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق کو تھوڑی سی پریشانی تھی، کیونکہ مسنا بن حارثہ کو عراق کی مہم پر بھیجنے کے باوجود خلیفہ اول اسے ناکافی سمجھتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ایران اور اس کے ساتھ شام پر فیصلہ کن حملے کا یہی وقت ہے اور مسنا شیبانی ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے کافی طاقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے انتہائی تجربہ کار اور منجھے ہوئے سالار خالد بن ولید کو ایک خط لکھا۔ سپہ سالار خالد بن ولید اس وقت
अरब इलाके यमामा में ठहरे हुए थे, जहां उन्होंने अभी अभी नबूवत के एक अरब दावेदार मुसलमा बिन हबीब कज़्ज़ाब को शिकस्त दी थी। खलीफा अव्वल ने उन्हें लिखा कि तुम शाम चले जाओ और इराक से गुजरते हुए अपने सफ़र का आगाज़ करो। उन्होंने खालिद बिन वलीद को यह हुक्म भी दिया था कि वो इराक में अबला के इलाके में कार्रवाइयाँ शुरू कर दें। उनका टारगेट ईरानी कंट्रोल वाली यमनी सल्तनत अल-लखम्यून का दारुल हुकूमत अल-हीरा होगा। खालिद बिन वलीद यमामा से इराक रवानगी की तैयारियां करने लगे, लेकिन रवानगी से पहले उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आन खड़ा हुआ। ये चैलेंज क्या था? खलीफा अव्वल ने सिपा सालार को हदायत की थी कि उनके लश्कर के जो सिपाही अब घरों को जाना चाहें उन्हें ना रोका जाए। खालिद बिन वलीद ने खलीफा के हुक्म के मुताबिक अरब फौजियों को इराक रवानगी की इत्तला दी और साथ में ये भी कहा कि जो घर जाना चाहता है वो जा सकता है। खलीफा वक्त की तरफ से इजाज़त मिलते ही हज़ारों अरब सिपाही तारीख़ तिबरी के मुताबिक अपने घरों को लौट गए। ये वो सिपाही थे जो कई महीनों से जंगों में मसरूफ़ थे और खालिद बिन वलीद की कमान में बगावतें कुचल रहे थे, लिहाजा खलीफा की तरफ से इजाज़त मिलते ही वो रुखसत हो गए। सिपा सालार के पास सिर्फ 2000 जवानों का एक दस्ता ही रह गया। अब खालिद बिन वलीद के सामने ये चैलेंज था कि वो इस लश्कर की कमी को कैसे पूरा करें। उन्होंने फौरी तौर पर खलीफा वक्त को ख़त लिखा और दरख्वास्त की कि उनकी मदद के लिए मज़ीद फ़ौज भेज दी जाए। जवाब में खलीफा वक्त ने उनकी मदद के लिए, आप जानते हैं कितनी फ़ौज भेजी? सिर्फ एक आदमी। जी हाँ, सिर्फ एक शख्स। ये 1 मैन आर्मी कौन थे? हुआ ये कि जब खालिद बिन वलीद का ख़त खलीफा वक्त को मिला तो उस वक्त वो अपने दोस्तों और मुशीरों के साथ थे। उन्होंने खालिद बिन वलीद का ख़त बावाज़े बुलंद पढ़ा। फिर उन्होंने एक नौजवान कीका बिन अमर को खालिद बिन वलीद की मदद के लिए जाने का हुक्म दिया। कीका बिन अमर घर गए, अपने जिस्म पर हथियार सजाए और अपना सामान बांध कर खलीफा के पास आ गए। हाज़रीन महफिल हैरत ज़दा थे। आखिर किसी ने पूछ ही लिया कि आप कुमक के नाम पर, मदद के नाम पर सिपा सालार के लिए सिर्फ एक सिपाही क्यों भेज रहे हैं? खलीफा अव्वल ने कहा, जिस फौज में ऐसा बहादुर मौजूद होगा उसे कभी शिकस्त नहीं हो सकती। इन अल्फाज के साथ ही कीका बिन अमर ने खलीफा वक्त को अलविदा कहा और खालिद बिन वलीद के लश्कर में शमूलियत के लिए यमामा चले गए। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मदीना से तो खालिद बिन वलीद के पास सिर्फ एक आदमी भेजा था, लेकिन साथ ही उन्होंने मुसना बिन हारसा और एक दूसरे ताकतवर सरदार मज़ूर बिन अदी को भी ख़त लिख दिए थे। इन दोनों सरदारों को हदायत उन्होंने ये की थी कि वो फौरी तौर पर अपने लश्करों के साथ खालिद बिन वलीद की फ़ौज में शामिल हो जाएं। खालिद बिन वलीद ने खुद भी इन दोनों सरदारों को खतूत लिखे और साथ ही हरमला और सलमा नामी 2 और सरदारों को भी खतूत भेजे। इसके अलावा अरब सिपा सालार ने अपने असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए खुद भी फ़ौज भर्ती करना शुरू की। जल्द ही उन्होंने अपने 2000 सिपाहियों के अलावा 8000 मज़ीद अरब जंगजू भर्ती कर लिए। इसी तरह उनकी फ़ौज की तादाद 10,000 हो गई। फिर जिन 4 सरदारों को उन्होंने ख़त लिखे थे वो भी उनसे आन मिले। हर सरदार के पास कमोबेश 2-2 हज़ार का लश्कर था। यूँ खालिद बिन वलीद की फ़ौज की तादाद 18,000 हो गई। अब खालिद बिन वलीद अपने टारगेट की तरफ यानी अबला की तरफ मुतवज्जो हुए। ये शहर दोस्तों दजला और फरात के संगम से थोड़ा आगे खलीज फारिस की तरफ आबाद था। ये ईरानी एम्पायर की अहम तरीन दरियाई बंदरगाह भी था। खलीज फारिस, पर्शियन गल्फ के रास्ते, ईरानियों की सारी तिजारत इसी शहर से हुआ करती थी। चीन और हिंदुस्तान तक से तिजारती बहरी जहाज यहाँ आया करते थे। नक्शे पर हम साफ देख सकते हैं कि ईरानियों के दारुल हुकूमत अल-मदाइन तक पहुँचने का यही सबसे करीब तरीन और आसान तरीन रास्ता था। यानी अबला ईरानी एम्पायर की तिजारती शाहरग थी, उनकी लाइफ लाइन थी। खालिद बिन वलीद अब इसी शाहरग को काटने वाले थे, लेकिन इसको काटने के लिए उन्हें पहले इसके चौकीदार का मुकाबला करना था जिसका नाम हुरमज़ था। हुरमज़ एक ईरानी जनरल था जो अबला का गवर्नर था। यह शख्स ईरान के ताकतवर तरीन और मुअज़्ज़ज़ तरीन लोगों में शामिल था। इसकी अहमियत का अंदाज़ा यूँ लगाएं कि ईरानी शहनशाह के बाद जो लोग सबसे ज़्यादा रुतबे वाले होते थे उनके सर पर एक दस्तार होती थी। ये दस्तार इतनी कीमती थी कि ये 1 लाख दरहम तक आती थी। इस कैप में, इस दस्तार में हीरे, मोती और दीगर कीमती पत्थर जुड़े होते थे। हुरमज़ के पास भी यही कीमती 1 लाख दरहम वाली दस्तार थी। यानी वो बिला मुबालगा शहनशाह के बाद ईरानी सल्तनत का बहुत अहम और बहुत ही ताकतवर शख्स था।
इस सीनियर मोस्ट ईरानी जनरल को अरब ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। वैसे ये नामवर या आप बदनाम कह लें अरब में बहुत ज़्यादा था। तारीख़ तिबरी में लिखा है कि अरबों में ये मशहूर था कि फ़लाँ शख्स हुर्मज़ से बढ़कर खबीस और काफिर है। खालिद बिन वलीद ने जनरल हुर्मज़ का मुकाबला करने से पहले उसे एक ख़त भेजा। ख़त में उन्होंने हुर्मज़ को जनरल हुर्मज़ को 3 ऑप्शंस दिए। पहला ये कि इस्लाम कबूल कर लो और सलामत रहो। दूसरा ये कि जजिया अदा करो ताकि बदले में तुम्हें अपनी और तुम्हारी कौम की हिफाजत की ज़मानत मिल जाए। तीसरी ऑप्शन खालिद बिन वलीद ने यह दी कि अगर पहली दोनों ऑप्शंस कबूल नहीं तो फिर नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे मुकाबले के लिए ऐसी कौम को लाया हूँ जो मौत को ज़्यादा पसंद करती है और उतना ही पसंद करती है जितना तुम ज़िंदगी को करते हो। ईरानी जनरल हुर्मज़ ने यह तमाम शराइत ठुकरा दी और मुकाबले की तैयारी करने लगा। यहाँ से उन अरब फतूहात का सिलसिला शुरू होता है जिन्होंने बिलाखिर रोम और फारस की सल्तनतों को ताख्तो ताराज कर दिया। खालिद बिन वलीद ने हुर्मज़ के मुकाबले के लिए क्या तैयारी की थी? कौन सी जंगी चालें थी जिन्होंने जनरल हुर्मज़ को परेशान करके रख दिया? इस जंग का मुकम्मल अहवाल नक्शों, एनिमेशंस और मुस्तनद तारीखी हवालों के साथ आपको दिखाएंगे, लेकिन जनरल्स एंड बैटल्स के अगले हिस्से में। इस दौरान दोस्तों आप स्पेन फतह करने वाले अरब जर्नैलों का इबरतनाक अंजाम क्यों हुआ और क्या हुआ ये आप यहाँ जान सकते हैं। यहाँ देखिए महमूद गज़नवी की बायोग्राफी और ये रही हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान की होशरुबा कहानी सिकंदर आज़म से आज तक।